محمد صلی اللہ رسولہ کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ یہ جملہ سنتے ہیں کہ صحت ہزار نعمت ہے۔ ظاہر ہے صحت مند جوان، صحت مند لوگ معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ صحت مند ہوتے ہیں تو صحت مندی کے ساتھ وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بیماریاں مختلف وباؤں کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بخار سے لے کر لوگوں کے لیور پرابلم اور وہاں سے لے کر کڈنی پرابلم تک، یعنی یہ ایسی بیماریاں، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ہزار ہا بیماریاں لوگوں کو لگی ہوئی ہیں۔ آپ کسی بھی سرکاری اسپتال میں چلے جائیں تو لوگ آپ کو لائنوں میں ملیں گے۔ ہمارے ہاں جو کڈنی کے حوالے سے اسپتال ہیں وہاں پر اگر آپ جائیں تو رش لگا ہوا ہے۔ نوجوان، بچے، بچیاں، سب کے جو ہے نا وہ کڈنی فیل ہو چکے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ جب کڈنی فیل ہو گئے تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں ٹرانسپلانٹ کی طرف جائیں۔ وہ ایک قانونی معاملہ ہے کہ وہ قانونی پیچیدگی حل ہوگی تو آپ کا ٹرانسپلانٹ ہوئے گا، ادروائز پھر آپ جو ہے نا وہ زندگی کے شب و روز جو ہے نا وہ جس طریقے سے لوگ گزارتے ہیں تو ویسے گزارتے رہیں۔ خون کو جو ہے نا وہ آپ گردش دینے کے لیے مشینوں کا سہارا لیتے رہیں، یہ سب کچھ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہزارہ بیماریاں ہیں۔ بیماریاں اتنی زیادہ ہیں لیکن صحت پر توجہ نہیں۔ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ صحت یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو وہ پہنچائے، لیکن ہمارے ملک میں جو سرکاری اسپتال ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس کے برعکس ذرا آپ دیکھیے تو پرائیویٹ اسپتال ہیں لیکن ان کی فیسیں اور ان کا خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ الامان والا فیس۔ ہمارے ایک جاننے والے دوست پچھلے دنوں ایک نیم سرکاری ادارہ کہلاتا تھا، بعد میں وہ جو ہے نا وہ تقریباً سارا پرائیویٹ ہو گیا، وہاں ایک دو دن کے 5 لاکھ سے زیادہ ان کا خرچ ہو چکا۔ اسی طریقے سے جس آدمی سے آپ ملیے تو وہ کہتا ہے فلاں اسپتال میں گئے، وہاں لاکھوں روپے خرچ ہو گئے لیکن پھر بھی بندہ ہمارا درست نہیں ہوا۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ اس حوالے سے حکومت کو غور کرنا چاہیے، سرکاری اسپتالوں میں جو سہولیات ہیں ان کو بہتر بنانا چاہیے اور پرائیویٹ اسپتالوں کو پابند کرنا چاہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں بڑے ہوٹل ہیں جنہیں آپ 5 سٹار ہوٹل کہتے ہیں، وہاں پر کمرہ جو ہے نا وہ سستا ہے اور ایک اسپتال کا کمرہ روزانہ اس سے زیادہ مہنگا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ وہ ان جگہوں پر اسپتال بنائے گئے ہیں جو فلاحی اداروں کے لیے جگہ مختص تھی، لیکن اللہ کی پناہ کہ جو آدمی وہاں جاتا ہے وہ اپنی جائیداد بھی بیچ دیتا ہے، وہ اپنا پلاٹ اور مکان بھی بیچ دیتا ہے، تب بھی اس کا علاج صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا۔ تو صحت اور تعلیم یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو برابر ہر شہری کو ملنی چاہیے، ہر شہری کا ان پر حق ہونا چاہیے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ عجب ستم ظریفی کی طرف جا رہی ہے۔ حکمران ہیں کہ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور ظاہر ہے انہوں نے اپنے علاج جو ہے نا وہ باہر ممالک میں جا کے کروا لینے ہوتے ہیں، امریکہ میں، یورپ میں اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرنا چاہوں گا لوگوں سے جو ذمہ دار ہیں، جن کے ہاتھ میں نظام انصاف ہے، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، کہ وہ اس حوالے سے عوام پر رحم فرمائیں۔ اور کبھی ایک دن ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں، گورنر ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، صدر مملکت ہیں اور جو دیگر اداروں کے سربراہان ہیں، وہ کسی ایک دن صبح کے وقت میں بیس بدل کے ذرا کسی اسپتال کے سامنے لائنیں لگے ہوئے لوگوں کو دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے۔ یعنی آپ رات کو کسی سرکاری اسپتال کے باہر چلے جائیں تو لوگ فٹ پاتھ پر وہ دور دراز علاقوں سے آ کے رات کو وہاں قیام کرتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یعنی حالت زار دیکھ کے آدمی کی آہ ہی نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے اس حوالے سے توجہ کی جائے کہ دیہی علاقوں میں بھی صحت کے مراکز قائم کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو آخری گزارش ہے وہ یہ کہ وہ تمام اشیاء جو انسانی صحت کو تباہ کر رہی ہیں ان پر فی الفور پابندی لگائی جائے، جو گردوں کے ختم ہونے کا باعث بنتی ہیں، جو لیور کے مسائل کا جو ہے نا وہ باعث بنتی ہیں، جو دیگر مسائل کا سبب بنتی ہیں، ایسی تمام تر چیزوں پر پاکستان میں فی الفور پابندی عائد کی جائے تاکہ پاکستان جو ہے نا وہ صحت کے حوالے سے مضبوط ہو۔ 2 نمبر چیزوں کو بند کیا جائے، یہ میری دردمندانہ گزارش ہے۔ امید ہے کہ ارباب اقتدار اس پر ضرور توجہ فرمائیں۔